مشتے غبار۔ بغداد کے باہر کا ایک شخص تھا، بغداد کے باہر کا ایک شخص تھا، حضور غوث اعظم سے بڑی محبت کرتا تھا، بڑا پیار کرتا تھا، بڑی محبت بڑی عقیدت رکھتا تھا۔ اس کے دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ میں حضور غوث اعظم کا دیدار کرنے کے لیے جاؤں اور ان کا دیدار کر کے آؤں۔ وہ شخص اپنے شہر سے نکلا، حضور غوث اعظم کی زیارت کے لیے بغداد میں چلا گیا۔ جب بغداد میں گیا تو آپ کو پتا ہوگا کہ خانقاہوں میں تکیے ہوتے ہیں کہ جہاں پر لوگ قیام کرتے ہیں، اور اس کے قریب ایک جانور باندھنے کی استبل ہوتا تھا، جانور باندھنے کا استبل ہوتا تھا جہاں پر لوگ آ کے اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے۔ وہ شخص جب استبل کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ استبل میں 40 نایاب ترین قسم کے گھوڑے کھڑے ہیں، اور ایسے گھوڑے کہ پورے بغداد میں وہ گھوڑے کسی اور کے پاس موجود نہیں۔ اور صرف اتنا نہیں، ان کی نکیلیں جو تھی وہ سونے اور چاندی کی بنی ہوئی تھی، ان کی گدیاں جو تھی وہ ریشم کی بنی ہوئی تھی، اتنے نایاب ترین نسل کے گھوڑے۔ وہ شخص دل میں کہنے لگا کہ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو ساری چیزیں دنیا کے لیے ہیں، تو اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ تو دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں، ان کو تو دنیا کی کسی قسم کی چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تو جب یہ بات اس نے اپنے ذہن میں سوچی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس کے دل میں بدگمانی پیدا ہوئی۔ جب یہ بدگمانی اس کے دل میں پیدا ہو گئی تب اس نے تکیے میں قیام نہیں کیا۔ تکیہ یعنی جو رہائش گاہ ان کی بنی ہوتی ہے خانقاہ کی، اس نے قیام نہیں کیا، وہ کسی دوسرے آدمی کے گھر چلا گیا، وہاں پر قیام کرنے لگا۔ 2-3 دن گزرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کو ایک بیماری لاحق ہو گئی۔ جب اس بندے کو بیماری لاحق ہوئی، حکیموں کو دکھایا گیا، بغداد کے بڑے بڑے حکیم آئے، دکھایا گیا، حکیموں نے سے کہا کہ تو لا علاج ہے، تیری جو بیماری ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں۔ وہ کہنے لگا میں تو حضور کی زیارت کرنے کے لیے آیا تھا، میرے ساتھ یہ کیا بیت گئی۔ اس نے حضور غوث اعظم کی بدگمانی کی تھی۔ اب ایک یہودی حکیم تھا، یہودی حکیم کے پاس گیا، اس نے کہا کہ اس کا علاج میرے پاس موجود ہے۔ وہ یہودی حکیم کہنے لگا اس کا علاج یہ ہے، یہ جو بیماری تجھے لاحق ہوئی ہے اس کا علاج یہ ہے کہ 40 نایاب ترین قسم کے نسل کے گھوڑوں کے جگر اگر تجھے کھلائے جائیں تو صحیح ہو جائے گا۔ وہ شخص یہ سن کر بڑا حیران ہوا کہ اب 40 نایاب ترین قسم کے گھوڑے کہاں سے لاؤں گا، پھر ان کے جگر بھی مجھ کو کھانے ہوں گے۔ لوگوں نے مشورہ کیا کہ ایسے گھوڑے کہاں پر پائے جائیں گے۔ لوگوں نے بتایا کہ صرف حضور غوث اعظم کے پاس ایسے گھوڑے موجود ہیں اور کسی کے پاس ایسے گھوڑے موجود نہیں ہیں، پورے بغداد میں کسی اور کے پاس گھوڑے موجود نہیں۔ تمام لوگ اکٹھے ہو کر حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ جب حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، حضور غوث اعظم سے عرض کرتے ہیں حضور، حکیم کے پاس گئے، حکیم نے کہا کہ تیری بیماری لا علاج ہے، اور ایک اور حکیم نے کہا ہے کہ 40 نایاب ترین قسم کے نسل کے گھوڑوں کے جگر اگر تجھے کھلائے جائیں تو صحیح ہو سکتا ہے۔ تو حضور وہ 40 نایاب ترین قسم کے نسل کے گھوڑے جو ہیں وہ صرف آپ کے پاس موجود، کسی اور کے پاس موجود نہیں ہیں، تو مہربانی فرما کر ہمیں وہ گھوڑے عنایت فرما دیں تاکہ یہ بندہ جو ہے بیمار جو ہے یہ شفا یاب ہو سکے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ولی جو ہیں وہ کسی چیز کو اپنے پاس نہیں رکھتے، دنیا کی کسی چیز سے کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ جاؤ استبل میں جاؤ، ایک گھوڑا لے جاؤ۔ لوگ جاتے ہیں، گھوڑا لے جاتے ہیں، جگر نکال کر گھوڑے کا اس کو کھلایا جاتا ہے۔ جب اس بندے کو کھلایا جاتا ہے، ایک دن گزر جاتا ہے، دوسرے دن پھر حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ جب دوسرے دن پھر حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، پھر گھوڑا طلب کرتے ہیں، حضور پھر گھوڑا دے دیتے ہیں۔ اسی طرح 40 دن مکمل ہو جاتے ہیں، 40 گھوڑے حضور غوث اعظم عطا کر دیتے ہیں، پھر وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوتی ہے کہ وہ بندہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ بندہ ذہن میں گمان کرتا ہے کہ یار مجھے حضور غوث اعظم کے پاس جانا چاہیے اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے مجھ پر اتنی کرم نوازی کی کہ بادشاہوں کے پاس بھی جو گھوڑے میسر نہ ہوں وہ انہوں نے مجھے ہدیے کے بغیر عطا کر دیے۔ وہ شخص یہودی حکیم کے ساتھ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے۔ جب حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے، حضور غوث اعظم کے پاس جب جاتا ہے شکریہ ادا کرتا ہے کہ حضور آپ کا بڑا بڑا شکریہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیماری میں لاحق کر دیا تھا،
گھوڑوں کے جگر مجھے کھانے پڑے، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا یاب کر دیا ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں آپ پر، آپ مسکرا دیتے ہیں، آپ مسکرا دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تو اپنے شہر سے نکلا تھا مجھے پتا چل گیا تھا کہ میرا ایک غلام میری زیارت کرنے کے لیے، مجھے ملنے کے لیے آ رہا ہے، تو یہ 40 کے 40 گھوڑے جو تو نے استبل میں دیکھے تھے، سب سے پہلے نمبر پر جو تو نے 40 کے 40 گھوڑے دیکھے تھے، یہ میں نے کسی اور کے لیے نہیں، اسپیشل تیرے لیے خریدے تھے، یہ میں نے صرف تیرے لیے خریدے تھے۔ اگر تو ڈائریکٹ سیدھا میرے پاس آ جاتا تو میں یہ 40 نایاب ترین قسم کے گھوڑے تجھے عطا کر دیتا۔ گویا کہ تیرے دل میں بدگمانی پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے تجھے ایسے مرض میں مبتلا کر دیا کہ 40 گھوڑے تو میں نے تیرے لیے خریدے ہی تھے، وہ ہے تیرے نام کے تھے۔ پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، جب بدگمانی پیدا ہوئی تو پھر تجھے گھوڑوں کے جگر کھانے پڑے۔ وہ حضور یہ بات سن کر، وہ بندہ یہ بات سن کر بڑا ندامت اپنے آپ میں محسوس کرتا ہے اور حضور غوث اعظم کے قدموں میں گر جاتا ہے اور معافی طلب کرنے لگتا ہے، یہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا حضور، معاف کر دیجیے۔ اور یہ سارا کا سارا معاملہ، سارا کا سارا ماجرا یہودی حکیم جو تھا وہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے جب یہ سارا کا سارا معاملہ دیکھا، وہ آپ کی باتوں سے متاثر ہوا اور مسلمان ہو گیا۔